ظفر شواب پہلے سے بھی شادی شدہ تھے، لیکن ان کے محبت کے آگے سب دیواریں بے سود۔ شادی کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر حالات نے دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی۔ اسی دوران زرکا نے اپنے آپ کو نشے کے حوالے کر دیا۔ میں ان کے ساتھ گلبرگ گیا، گلبرگ 3 میں سوئی گیس کے سامنے جو گلبرگ کا علاقہ ہے وہاں ان کی رہائش تھی، اوپر وہ رہتی تھی، اور جب ان کے پاس گیا تو وہ نشے کی حالت میں تھی۔ یہ سمجھے کہ وہ ایک زندہ لاش تھی، جس کو دیکھ کے ہمیں بہت افسوس ہوا، اور ہلکا پھر وہ 21 مارچ 1991 کو اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، علی شاہ 21 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم برا سلام قبول کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں ایکٹر سوسائٹی کے چہرے کا بدنما داغ ہے۔ یہ ایک چلتا پھرتا تہبہ خانہ اور شکر چڑی گولی ہے، جس کی ہلکی سی مٹھاس مریض عشق کو موت کی نیند سلا دینے کا پیش خیمہ ہوتی ہے، مگر ان کے دل میں جھانک کر دیکھیے تو اس کی دھڑکن فریاد کرے گی کہ ایکٹرس کی موجودگی گھناؤنی حیثیت اور اسی کے سراپا کے گرد لپٹے ہوئے بے شمار جراثیم نہ صرف سماج کے تنگ نظر ذہن کو آشکار کرتے ہیں، بلکہ ماحول کی گندگی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ آج ہم جس اداکارہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام زرکا ہے۔ ہماری 75 سالہ فلمی تاریخ میں سب سے زیادہ فلمیں شباب فیملی نے بنائی اور لاتعداد آرٹسٹ بھی متعارف کروائے۔ انور کمال پاشا مرحوم کے بعد شباب کریانوی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تفصیل طویل ہے، لیکن آج ہم زرکا اور ان کے شوہر شباب کریانوی کے بیٹے ظفر شواب کے بارے پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ظفر شواب جو تھے وہ شباب کریانوی کے بڑے صاحبزادے 1947 میں بھارت کے شہر کیرانہ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان آ گئے۔ ان کے والد شباب کریانوی نے فلمی صنعت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور بطور فلم ساز جلن بنائی، جو ستمبر 1955 کو ریلیز ہوئی۔ اس میں نیلسن بٹی پہلی بار بطور ہیرو آئے۔ اس کے بعد وہ بطور ہدایت کار، رائٹر، شاعر، فلم ساز، تقسیم کار بے شمار آسمانی فلم پر راج کرنے لگ گئے۔ ان کے 2 بیٹے ظفر شواب اور نذر شواب نے بھی ان کے نقشے قدم چاہتے ہوئے بے شمار فلمیں بنائی۔ ظفر شواب نے پہلی فلم 1968 میں سنگ دل بنائی، جس میں یہ مغربی پاکستان، انڈیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان سے ندیم نذیر بیگ وہ پاکستان آئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہ سنگ دل میں کام کیا۔ سنگ دل میں پہلی بار سائقہ بھی متعارف ہوئی، مسعود اختر بھی اسی فلم میں متعارف ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے دامن کی آگ، نیا راستہ، وقت، قسمت وغیرہ کافی فلمیں انہوں نے بنائی، اور ایک انہوں نے فلم 1974 میں فلم بنائی جس کا نام سچا جھوٹا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک اداکارہ زرکا کو کاسٹ کیا، بس اسی سے ان کی ہیلو ہو گئی۔ اس کے بعد زرکا نے شباب پروڈکشن کی فلم انسان اور آدمی میں بھی متعارف ہوئی۔ انہوں نے زیادہ تر شباب فیملی کے ساتھ کام کیا۔ زرکا کی فلمی شہرت کو دیکھتے ہوئے ان کی بہن امبر اور بھائی علی رضا نے بھی شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا۔ امبر نے پہلی بار اپنی بہن زرکا کے ساتھ فلم آئینہ اور صورت اور ایک چہرہ دو روح میں کام کیا۔ اس کے بعد حیدر علی، دیوانہ، دیوار، شکوہ اور بیٹی وغیرہ میں بھی کام کیا۔ زرکا اور امبر کے بھائی نے پہلی بار فلم بے مثال میں کام کیا۔ شباب پروڈکشن میں زیادہ تر گزارنے والی زرکا نے دامن و چنگاری کی تکمیل کے دوران ظفر شواب کے ساتھ شادی کر لی۔ ظفر شواب پہلے سے بھی شادی شدہ تھے، لیکن ان کے محبت کے آگے سب دیواریں بے سود۔ شادی کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر حالات نے دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی۔ اسی دوران زرکا نے اپنے آپ کو نشے کے حوالے کر دیا۔ دونوں بچیوں کو ان کے بھائی علی رضا لے گئے۔ جب ناکمل عروف یعنی کہ میرے فوٹوگرافر احمد موجود نے زرکا کے بارے میں یہ سٹوری بتائی کہ وہ ظفر شواب سے علیحدگی ہو چکی ہے اور زرکا نے بہت اپنے دل پہ لیا اور نشہ شروع کر دیا، تو آپ میرے ساتھ چلیے ذرا اس کی حال چال پوچھیں۔
میں ان کے ساتھ گلبرگ گیا، گلبرگ 3 میں سوئی گیس کے سامنے جو گلبرگ کا علاقہ ہے وہاں ان کی رہائش تھی، اوپر وہ رہتی تھی، اور جب ان کے پاس گیا تو وہ نشے کی حالت میں تھی، وہ بیٹھی باہر آ انہوں نے ہوش سنبھالا، اس نے ایوب نے ان کو حوصلہ دیا، تو اس کے بعد وہ خیر دوڑتے دوڑتے اس نے فریج سے شربت وغیرہ ہمیں بلا کے ہمیں رکھا، اس نے کہا کیا حال بنا رکھا ہے، اس کو کہہ دی چھوڑ دیں، اب زندگی کا مزہ ہی کیا رہ گیا، تو کیا ہوا کیا، پھر اس نے کہا جی اب تو یہ ہو گیا، بچیاں لے گئے یہ مجھے، اب یہ بہرحال گلے شکوے ہوتے رہے، اس نے اور بھی بہت سی راز کھولے جو اس ولاگ میں ممکن نہیں ہے۔ باہر کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ زرکا کے یہ دونوں بیٹیاں، ان کا ماموں جو تھا نا ایک یتیم خانے میں چھوڑا ہے، وہ ایس او ایس چلڈرن ولیج ہے یہاں ہمارے فیروز پور روڈ پہ، چلڈرن ہسپتال کے ساتھ ہی نا ایس او ایس چلڈرن ولیج بیگم سریا انور کا، وہ اس جگہ پہ جا کے نا اس کو داخل کروایا بچیوں کو، تو بچیاں وہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی، تو بچیوں کو وہ بہت پریشان تھی اپنے والد سے ملنے، ظفر شواب انہیں ملتا نہیں تھا، نہ پیچھے ماں جاتی تھی نہ پیچھے باپ جاتا تھا، وہ پریشان تھی، ان کو کسی نے میرا نمبر دے دیا اور وہیں سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ انکل ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں کس سلسلے میں، کہتی آپ ہماری مدد کریں گے، میں نے کہاں ہے کہ یہاں، میں ایس او ایس چلڈرن ولیج گیا، میری وہاں سے انہوں نے میری ملاقات بچیوں سے کروائی، بچیاں رونا شروع ہو گئی، کہتی ہمارے والد صاحب نہیں آتے آیا ہوگا، میں نے کہا کوشش کرتا ہوں، ظفر اس وقت زندہ تھے، تو میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، میں نے ظفر شواب سے میری ملاقات ہوئی، میں گیا وہاں شاہجمال، میں نے ان سے کہا کہ یہ بات ہے کہ آپ نے یہ کیا، وہ کہتا ہے جی اب چھوڑ دیں کہانی ختم ہو گئی ہے وغیرہ، اب میں کیا کروں، میں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ آپ کا فرض بنتا ہے تو بیٹیاں آپ کی، کہتا اچھا جی میں کوشش کروں گا، لیکن وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے، وہ بچیاں بیچاری تڑپتی رہی، میں نے ان کو تسلی ہے، پھر میں ایک مرتبہ گیا، انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں آئے، میں بہت افسردہ ہوا، اور پھر اس کے بعد میں نے ایوب سے کہا کہ زرکا کے پاس جاتے ہیں، پھر زرکا کے پاس گیا، پھر وہ اسی حالت میں تھی، پھر میں نے اس کو سنیپ بنائے، تصویریں بنائی ہیں، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کو یہ اسی کی اینڈ کی تصویریں ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، تو اللہ ان کو بہرحال جب انسان اتنا اوور ہو جائے تو پھر زندگی کو کہانی بھی عجیب بن جاتی ہے، اب اس نے اپنے آپ کو تقریباً یہ سمجھے کہ وہ ایک زندہ لاش تھی، جس کو دیکھ کے ہمیں بہت افسوس ہوا، اور ہلکا پھر وہ 21 مارچ 1991 کو اس دنیا سے کوچ کر گئی، ان کے مرنے کے بعد پھر یہ جو ہے ظفر شواب بھی اللہ کو 1994 میں وفات پا گئے، یہ کہانی تھی زرکا کی، اگر وہ یہ تمام حالات سے سمجھوتا کر لیتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن ہونا وہی تھا جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔